أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم. قرآن مجید کی یہ آیات جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ سورہ والضحیٰ کی آیات ہیں. اس میں اللہ رب العزت نے چاشت کی، دن کی جو روز و روشن ہے اس کی قسم کھائی ہے، اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کی بھی قسم کھائی ہے. گویا کہ دن کی اور رات کی قسم کھائی ہے. اور اس کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس دنیا میں مبعوث کیا گیا اور جس حیثیت سے مبعوث کیا گیا، جس مقصد کے تحت آپ کو بھیجا گیا، اس مقصد کا ذکر ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس یتیمی کے دور سے گزارا گیا اس کا ذکر ہے. اور اس بات کا ذکر ہے کہ انسان جب اس مقام پر پہنچ جائے، بلندیوں پر پہنچ جائے، تو بلندیوں کی وجہ سے وہ اپنی حیثیت کو پہچانے، وہ اپنے مقام کو پہچانے. ایسا نہ ہو کہ وہ جب اس مقام تک پہنچے تو پھر وہ اپنے آپ کو پہچان نہ سکے اور اس کے نتیجے میں وہ اترا جائے، گھمنڈ کرنے لگے، غرور میں مبتلا ہو جائے، تکبر میں مبتلا ہو جائے، اور پھر اس کا انجام سوائے ہلاکت اور بربادی کے کچھ نہیں ہے. تو یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، پہلے میں آپ کے سامنے ان کا ترجمہ پیش کر دیتا ہوں، اور انہی آیات کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کروں گا. اور خاص طور پر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارا جو یہ چینل چل رہا ہے درس قرآن کے نام سے، آپ اس کے شریک بنیں اور اس کی جو دعوت ہے، اس کا جو انداز ہے، قرآن مجید کا جو پیغام ہے، قرآن مجید کا جو میسج ہے، اس کو دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا تعاون کریں. اللہ رب العزت نے ان آیات میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. والضحیٰ، قسم ہے روز روشن کی. واللیل اذا سجا، اور قسم ہے اس رات کی جب وہ اپنے دبیز پردے، تاریکی اور سیاہی کے دبیز پردے ڈال دیتی ہے. واللیل اذا سجا، اور قسم ہے اس رات کی جب سیاہی پورے طور پر پھیل جاتی ہے، سیاہی کے دبیز پردے چھا جاتے ہیں. ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو نہ تو چھوڑا ہے اور نہ آپ سے ناراض ہوا ہے. ما ودعک ربک وما قلی، آپ کا پروردگار، آپ کا مالک، آپ کا خالق، آپ کا کریٹر نہ تو آپ سے روٹھا ہے، نہ ناراض ہوا ہے، اور نہ ہی اس نے آپ کو یوں ہی اور ضائع اور بیکار چھوڑا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور آپ کے لیے جو آخری زندگی ہے، آخری پڑاؤ ہے، زندگی کا جو آخری پڑاؤ ہے، وہ پڑاؤ زیادہ بہتر ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، پہلے پڑاؤ سے زیادہ بہتر ہے، پہلی زندگی سے زیادہ بہتر ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور آپ کے لیے زندگی کا آخری پڑاؤ، آخری پہر، وہ زیادہ بہتر ہے. یعنی بعد کا جو دور ہے وہ پہلے کے دور سے زیادہ بہتر ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، ان قریب
آپ کا رب وہ آپ کو عنایت کرے گا، آپ کو وہ سب کچھ دے دے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو وہ سب کچھ عنایت کرے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یتیمی کی حالت میں نہیں دیکھا کہ آپ کو پناہ دی؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور آپ کو راستے سے بھٹکا ہوا نہیں پایا کہ آپ کو ہدایت کے راستے پر لگا دیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ آپ کو راستے سے بھٹکا ہوا، راستے سے الگ آپ کو پایا اور پھر آپ کو ہدایت دی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور آپ کو محتاج، ضرورت مند پایا، پھر اللہ نے آپ کو اتنا نوازا کہ بے نیاز کر دیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور آپ کو محتاج پایا، ضرورت مند پایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے نیاز کر دیا۔ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کسی یتیم کے ساتھ آپ دوہرا معیار نہ اختیار کیجئے، کسی یتیم کے ساتھ آپ زیادتی نہ کیجئے، اس پر ظلم نہ کیجئے۔ فلا تقہر، اسے ڈانٹ ڈپٹ نہ کیجئے، اس پر ظلم و زیادتی نہ کیجئے، اس پر سختی نہ کیجئے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور اگر آپ کے پاس کوئی ضرورت مند آ جائے، محتاج آ جائے تو آپ اس کو مت جھڑکیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کو لوگوں کے درمیان بیان کرتے رہیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کو خوب خوب بیان کیجیے۔ تو یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی، سورہ ضحیٰ کی آیات، ان آیات میں اللہ رب العزت نے پہلے تو دن کی قسم کھائی اور پھر رات کی قسم کھائی۔ دن کی قسم کہ وہ دن جو روز روشن کی طرح آیا ہے، کہ اللہ کا جو ہدایت نامہ ہے وہ روز روشن کی طرح آیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کی قسم کھا رہا ہے، دن کی جو اس کا خالق ہے، اس کا مالک ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کا مالک ہے، پوری کائنات کا بنانے والا ہے، اسی طرح اس نے دن کو بنایا، اس نے رات بنائی، یہ ایک نظام بنایا، کہکشاؤں کا نظام، سیاروں کا نظام، ستاروں کا نظام، آسمان و زمین بنائے، اور دن کے آنے کو اور رات جانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام کے تحت مقرر کیا۔ یہ نہیں کہ انسان یہ سب جو کہکشائیں ہیں، یہ جو سیارے ہیں، یہ جو نظام اللہ کا جو تکوینی چل رہا ہے، یہ یوں ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سسٹم کے ذریعے، ایک نظام کے ذریعے اس کو جوڑا ہے۔ انسان کو اپنی حیثیت یاد رکھنی ہے، انسان کو اپنی حیثیت عرفی سے ہٹنا نہیں ہے، اپنی زندگی سے پچھتانا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے اس کا حق ادا کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محسن انسانیت بنایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کا اعلیٰ پیکر بنایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی کی حالت میں پرورش ہوئی، لیکن اس حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ انہیں وہ مقام عطا کیا کہ آپ یتیموں کے والی بنے، آپ لوگوں کے والی بنے، آپ پورے دنیا اور جہان کے شہنشاہ بنے۔ آپ نے سب کو، پوری انسانیت پر احسان کیا، پوری کائنات پر احسان کیا۔ وہ انسانیت جو سسک رہی تھی، بلک رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھیج کر پوری انسانیت کے ساتھ انصاف کیا، اور محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص طور پر اس بات کا ذکر کیا گیا کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہا جا رہا ہے کہ یتیم کے ساتھ، یتیم کو آپ مت جھڑکیے، یتیم پر سختی مت کیجیے، کسی سائل کو، کسی ضرورت مند کو مت جھڑکیے۔ کیوں؟ آپ بھی یتیم ہیں، آپ کو بھی یتیم بنا کر بھیجا گیا تھا۔ آپ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کے ابتدائی حالات اور زندگی کے ابتدائی نقوش کو جانیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سیرت کا وہ پہلو جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہو رہی ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں، تو وہاں ہمیں اس سے یہی پیغام ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو جانا جائے۔ سیرت ہماری زندگی کے لیے آئینہ ہے، سیرت ہمارے لیے اسوہ ہے، سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہم بس آج اتنے ہی پر اکتفا کریں گے، انشاءاللہ ان آیات کی تفسیر اور وضاحت پھر اگلے اس میں ہوگی، اگلے حلقے میں ہوگی، اور ہم آپ سے پھر اس بات کی گزارش کریں گے کہ آپ اس چینل کو برابر سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، اور دعوت کا جو میسج ہے اس کو لوگوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کیجئے۔ اس کو لائک اور شیئر کیجئے، زیادہ سے زیادہ اس دینی دعوت کا جو پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔